بھائیوں اور بہنوں، یہ آیت اس وقت کی تصویر پیش کرتی ہے جب قیامت کا دن برپا ہوگا اور انسان اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دے رہا ہوگا۔ میدان حشر میں مجرموں کی چیخ و پکار ہوگی، لوگ ایک دوسرے پر الزام ڈال رہے ہوں گے۔ کوئی کہے گا ہمیں فلاں نے بہکایا، ہمیں فلاں نے راستے سے ہٹایا، اور بالآخر زبان پر یہ لفظ آئیں گے، ہمیں تو صرف مجرموں نے گمراہ کیا تھا۔ مجرم کون؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہاں مجرم سے مراد وہ لوگ ہیں جو خود بھی گناہ اور شرک میں ڈوبے ہوئے تھے اور دوسروں کو بھی اپنے پیچھے لگا لیتے تھے۔ یہ باطل کے لیڈر، سردار اور گمراہ کرنے والے لوگ ہیں۔ عذر تراشی کا منظر، قیامت کے دن گنہگار اپنے جرم کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ عذر قبول نہ ہوگا، کیونکہ ہر انسان کو عقل، شعور اور ہدایت ملی تھی، مگر اس نے خود آنکھیں بند کر کے گمراہی اختیار کی۔ ذمہ داری کا اصول قرآن میں بار بار آیا ہے، وَلَا تَعْزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سورہ الانعام آیت 164، یعنی دوسروں کی پیروی کرنا اگر غلط ہے تو اس کا نقصان بھی اپنی گردن پر آئے گا۔ یہ آیت ہمیں انسان کی سب سے بڑی کمزوری دکھاتی ہے، ذمہ داری سے بھاگنا، اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرنا، دوسروں کو الزام دینا۔ باطنی طور پر المجرمون صرف وہ لیڈر نہیں ہے جو گمراہ کرتے ہیں، بلکہ ہر وہ نفس امارہ ہے جو اندر سے ہمیں بہکاتا ہے، ہر وہ وسوسہ ہے جو شیطان ڈالتا ہے، ہر وہ ماحول ہے جو ایمان سے ہٹا دیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں متوجہ کرتی ہے اصل دشمن باہر نہیں، سب سے بڑا مجرم تو اندر ہے، میرا نفس، میری خواہشات، میرا غرور۔ دینی شعور حاصل کرے۔ نمبر 1، کیسے؟ تاکہ کوئی بہکانے والا ہمیں قرآن و سنت سے ہٹا نہ سکے، ذمہ داری قبول کرے۔ نمبر 2، اپنی خطاؤں کو مانے، توبہ کرے اور اصلاح کرے، گمراہ کن ماحول سے بچے۔ نمبر 3، برے دوست، غلط میڈیا اور باطل نظریات، یہ سب المجرمون ہیں جو آج ہمیں بہکا رہے ہیں۔ محاسبہ نفس۔ نمبر 4، روزانہ خود سے سوال کرے، کیا میرا آج کا دن اللہ کی مرضی کے مطابق گزرا یا مجرموں کے پیچھے لگ کر گزر گیا؟ حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم دیکھو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو۔ سنن ابو داؤد۔ یعنی اگر ہم گمراہ لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو انہی کے رنگ میں رنگے جائیں گے، اور پھر قیامت کے دن ہمیں یہی کہہ کر بچنے کی کوشش کریں گے، ہمیں تو صرف مجرموں نے بہکایا تھا، لیکن وہ دن عذر کا دن نہیں ہوگا بلکہ حساب کا دن ہوگا۔ قیامت کا منظر ذرا سوچئے، میدان حشر ہے، اللہ کا عرش قائم ہے، فرشتے سب باندھ کر کھڑے ہیں، جہنم دھاڑ رہی ہے، گنہگار چیخ کر کہہ رہے ہیں، اے اللہ ہم تو معصوم تھے، ہمیں دوسروں نے بہکایا، لیکن اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، ہدایت تمہارے پاس آئی تھی، رسول تمہارے پاس آئے تھے، کتاب تمہارے پاس آئی تھی، مگر تم نے دنیا کے مجرموں کی پیروی کو پسند کیا، اب عذر کا کوئی فائدہ نہیں۔ بھائیو، آج یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ کل کے دن ہم یہ عذر پیش نہ کریں۔ آج ہم خود فیصلہ کریں، ہم کن لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں، قرآن و سنت کے پیچھے یا مجرموں کے پیچھے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، اے اللہ ہمیں اپنے نفس کے شر سے بچا، اے اللہ ہمیں